بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، وائس آف جرمنی کے اردو پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے پروگرام میں گفتگو ہوگی بجٹ کے پاس ہونے میں حزب اختلاف کی طرف سے عدم دلچسپی کا مظاہرہ، پی آئی اے کے یورپ میں داخلے پر پابندی، حریت کانفرنس کے صدر سید علی شاہ گیلانی کا استعفیٰ، قبائلی علاقے ضلع کرم میں 2 قبائل میں تصادم، اسلام آباد میں مندر کی تعمیر اور پرویز الہی کا بیان، 2 خواتین کی اعلیٰ عہدوں پر تقرری اور عوامی تبصرے، اور کچھ یورپ سے خبریں۔ بجٹ کے پاس ہونے میں حزب اختلاف کی طرف سے عدم دلچسپی کا مظاہرہ کیا گیا، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی وجوہات پہ جانے سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ بھئی بجٹ پیش ہونے سے پہلے یا جب بجٹ پیش ہو رہا تھا اس وقت حزب اختلاف نے بڑا شور مچایا تھا کہ ہم یہ بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے، اور ہمارے پاس اکثریت ہے، ہم اس بجٹ کے لیے کسی صورت اس کو پاس نہیں ہونے دیں گے، حکومت ختم ہو جائے گی، اس قسم کے نعرے بازی جو ہے وہ چل رہی تھی۔ اور اس سے کچھ کان بھی کھڑے ہو گئے تھے کہ بھئی مینگل صاحب اس سے پہلے علیحدہ ہو گئے، قائد اعظم مسلم لیگ والوں نے کہہ دیا کہ ہم ووٹ تو دیں گے لیکن ہمارے تحفظات ہیں، ہم تو اس سے بہرحال تحریک انصاف کی حکومت کیونکہ چند کی اکثریت پہ حکومت کر رہے ہیں تو وہ بھی پریشان ہو گئے تھے کہ ہو سکتا ہے کوئی بیک ان کو مل رہی ہو۔ تو اسی لیے وزیر اعظم صاحب نے ایک شاندار دعوت کی، سب کو بلایا، جس میں اپنے ناراض اراکین کو بھی بلایا اور کیا نام اس کا جو اتحادی حکومت کے ہیں ان کو بھی بلایا، جس میں سے مینگل صاحب تو نہیں گئے، ان کا ہم آپ کے اتحادی نہیں رہے، اور قائد اعظم مسلم لیگ بھی نہیں گئی۔ اس سے ایک خطرہ سا محسوس ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں کل بجٹ پاس ہو سکے یا نہیں بن سکا، لیکن بجٹ جو ہے وہ 42 کی اکثریت سے پاس ہوا، 1 2 یا 5 7 کی اکثریت سے نہیں بلکہ 42 افراد کی اکثریت سے پاس ہوا، جبکہ جب تحریک انصاف نے اعتماد کا ووٹ لیا ہے تو اس وقت ان کو 180 ووٹ ملے تھے، اور اپوزیشن کے ووٹ جو تھے اس وقت 161 تھے، اور اب جو ہوا ہے بجٹ جس میں پاس ہوا اس میں جو ہے آپ کی تحریک انصاف کے 160 تھے اتحادی اور تحریک انصاف والے مل کے، اور اپوزیشن جو تھے 119 تھے۔ اب کہاں 161 اور کہاں 119، اس کا مطلب ہے کہ جو ساتھ یہ حزب مخالف تھی یہ غائب رہی ہے، اور اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو یہ ہے کہ بھئی اس وقت انہیں دلچسپی نہیں ہے کہ بھئی حکومت کا تختہ الٹا جائے یا حکومت بدلی جائے، کہ بجٹ اس قدر حالات خراب ہیں پاکستان کے اقتصادی طور پہ بھی، اور مسائل پہ مسائل نئے سے نئے سامنے آ رہے ہیں، اور اس میں وہ نہیں چاہتے کہ بھئی کیا نام اس کا یہ، اور یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی کسی نے ان کو اشارہ دیا ہو جو تحریک انصاف کی سرپرستی کر رہے ہیں حکومت کی کہ بھئی اس وقت بجٹ کو پاس ہونا چاہیے، پاس ہونا ضروری ہے، یا تحریک انصاف کے 5 سال ہونے ضروری ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ تحریک انصاف نے بھی 160 آدمی گئے ہیں، مطلب آئے ہیں 180 میں سے، اس کا مطلب ہے کہ ان کے بھی چند بندے جو ناراض تھے وہ اسٹل ابھی تک ناراض رہے ہیں۔ لیکن اس میں افسوس کی بات یہ ہے کہ بجٹ جو ہے نا سب سے اہم مسئلہ ہوتا ہے، قومی اسمبلی کی کارروائی کے اندر سب سے اہم اجلاس جو ہوتا ہے وہ بجٹ والا ہونا چاہیے، ساری دنیا میں ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمارا 342 کا جو ایوان ہے اس میں صرف 294 افراد حاضر تھے، اور جو ہے 45 افراد جو ہے وہ اس سے غیر حاضر تھے، اور حالانکہ حزب اختلاف نے بعض ترامیم پیش دی تھی بجٹ کے اندر، کٹوتی کی تحریکیں پیش کی ہوئی تھیں، لیکن ان کے اوپر بھی انہوں نے کوئی ایسا خاص رد عمل نہیں دیا، کوئی ایسی تقاریر نہیں کی، اور وہ سب مسترد ہو گئیں، اور انہوں نے مسترد ہونا آرام سے قبول کر دیا، اور وزیر اعظم کی تقریر سے پہلے اٹھ کے چلے گئے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وزیر اعظم نے جو ہمیشہ شور شرابے میں تقریر کیا کرتے تھے انہوں نے اپنی بجٹ تقریر جو ہے وہ آرام سے کر لی۔ لیکن یہ ہمیشہ سے یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب بھی ایوان میں کوئی اس طرح کا مسئلہ یا بجٹ پیش کیا جاتا ہے، یا ایون کوئی اور بھی مسائل سامنے آتے ہیں، تو اس وقت بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی بھی اسمبلی جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی، بہت سے لوگ جو ہیں وہ غیر حاضر ہوتے ہیں، تو ان کی پوچھ گچھ نہیں ہوتی اس سلسلے میں۔ دیکھیں ہر ممبر کو ایک خاص مدت میں اسمبلی میں بیٹھنا ضروری ہوتا ہے، وہ سال میں کسی وقت بھی پوری کر لیتے ہیں، لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ اکثر ہماری اسمبلی جو ہے
وہ اہم معاملات کے اندر آپ کو سیٹیں جو ہیں وہ خالی نظر آتی ہیں. اب تو ان کے پاس ایک کرونا کا بہانہ بھی تھا کہ بھئی ہم کرونا کی وجہ سے بعض لوگ نہیں آنا چاہتے تھے یا بڑی عمر کے ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ یہ بات درست ہے کہ پاکستان کی اسمبلی میں وہ سیریسنس نظر نہیں آتی جو ہم یورپین اسمبلیز کے اندر دیکھتے ہیں. پی آئی اے کی یورپ میں داخلے پر پابندی پائلٹس کی وجہ سے ہو رہا ہے یا کہ اس کی کوئی اور بھی وجوہات ہیں؟ نہیں، اس کی کئی وجوہات ہیں. یہ کئی سال سے معاملات جو ہیں پی آئی اے کے چل رہے تھے، لیکن یہ کہ یہ مطلب پبلکلی نہیں آتے، لیکن یہ کہ خط و کتابت اس معاملے میں جو سیفٹی ایجنسی ہیں ان کے ساتھ پی آئی اے کی چل رہی تھی. لیکن فوری وجہ ایک یہ بھی بن گئی کہ بھئی 262 پائلٹ کا حکومت نے خود تسلیم کر لیا کہ بھئی ہمارے پاس 262 پائلٹ جو ہیں وہ ان کے جو لائسنس ہیں ان کے آگے سوالیہ نشان ہے. اور جبکہ ان میں ایسے سینئر پائلٹس بھی ہیں جو 777 اڑا رہے ہیں اور کئی مطلب ہزاروں گھنٹے جو ہیں وہ پورے کر چکے ہیں. اور آن دی فلور انہوں نے قومی اسمبلی میں یہ بات کر کے تو اور دنیا کو جو ہے اپنی طرف متوجہ کر لیا. اصل میں تو ان کو حادثے کی رپورٹ پیش کرنی چاہیے تھی کہ بھئی جو حادثہ ہوا ہے اس کی کیا وجوہات تھیں. دنیا میں حادثے ہوتے ہی ہیں اور ان کی رپورٹ آ جاتی ہے، لیکن انہوں نے صرف اس اپنی اس کے اندر کہ بھئی ہم بتا سکیں کہ یہ بھرتی جو ہے یہ نون لیگ کے زمانے میں ہوئی تھی یا زرداری صاحب کے زمانے میں ہوئی تھی، ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، تو اس لیے بدنام کرنے کے لیے انہوں نے پرواہ نہیں کی کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے، دنیا پہ اس کا کیا رد عمل سامنے آئے گا. انہوں نے اٹھا کے 262 کا نام جو ہے وہ لے دیا. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ امتحان کا طریق جو تھا پائلٹس کا اس میں صرف 2 پرچے ہوتے تھے. یہ 2012 تک چلتا رہا یہ نظام، اور اس کے بعد انہوں نے 2012 میں یہ سسٹم تبدیل کر دیا ایویشن والوں نے، اور انہوں نے اب 8 پرچے جو ہیں متعارف کرائے ہیں. ہر پائلٹس کو 8 مختلف قسم کے امتحانوں میں سے گزرنا پڑتا ہے. اور اس کے اندر یہ ہے کہ بھئی یہ بات سامنے آئی کہ بھئی لوگوں نے پھر مختلف ذرائع بھی استعمال کر لیے اور اپنی جگہ کسی اور سے سینئر بندے سے وہ جو پرچہ وغیرہ ہے وہ حل کروا لیا. تو وہاں سے یہ سکینڈل کی بنیاد جو ہے وہ پڑی تھی، یہاں سے رکھی گئی. اور پھر یہ ہے کہ وہ سب ایک دوسرے کی مدد کر کے تو وہ بعض پائلٹس جو ہے وہ اس کے اندر بھرتی ہو گئے. اب جو رپورٹس آ رہی ہیں جو سوشل میڈیا پر آئی ہیں وہ کنفرم تو نہیں ہے، لیکن ان میں بعض یہ بھی ہے کہ بھئی بعض سینئر افسرس جو ہیں ایئر فورس کے اور انہوں نے بھی بعض لوگوں کی مدد کی اور ان کی وجہ سے ان کو وہ لائسنس جو جاری کیے گئے. لیکن کیونکہ سوشل میڈیا کی بات ہے اس لیے ہم کسی کا نام نہیں لے سکتے. لیکن یہ ہے کہ جو یورپ کا یہاں پہ سیفٹی کا جو ادارہ ہے جی اس کو جی EASA ایروپین یونین ایویشن سیفٹی اتھارٹی، ان کے اور پی آئی اے کے درمیان جو ہے وہ ایک عرصے سے خط و کتابت چل رہی تھی. انہوں نے وہ کچھ عرصے کے لیے ایک لائسنس ایشو کرتے ہیں آپ کو کہ ہاں جی آپ اتنے سال کے لیے اپنا یورپ میں اپنی فلائٹس وغیرہ جو لا سکتے ہیں. جو آخری پی آئی او کا ایشو ہوا وہ 17 مئی 2016 کو جاری ہوا تھا، اور لیکن وہ مشروط تھا اور اس کے اندر انہوں نے بعض کنڈیشنز رکھی تھیں اور کہا تھا کہ ہم اس کی نگرانی کریں گے اور اس کا ہم ساتھ ساتھ آپ کو آڈٹ کر رہے ہیں آپ کی سسٹم کو. پھر یہ ہے کہ بھئی ان کی 2 میٹنگیں ہوئیں پی آئی اے کے ساتھ، ایک 13 جون 2019 کو اور ایک 3 ستمبر 2019 کو. یہ دونوں میٹنگز جو ہیں ایاٹا کے جو ہیڈ آفس ہے کولن کے اندر جرمنی میں، وہاں پر یہ میٹنگ ہوئی اور اس کے اندر انہوں نے 6 نکات پی آئی اے کے آگے رکھے تھے کہ بھئی ہم آپ کے یہ 6 نکات کا جواب جو ہے ہم اس سے مطمئن نہیں ہے، آپ ان کی اپنی اپروو کریں. اور پی آئی اے کو انہوں نے دوسرے درجے کی ایئر لائن جو ہے قرار دے دیا تھا. تو پی آئی اے نے پھر یہ معاملات ٹھیک کیے اور پھر دوبارہ ان کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں 5 معاملات میں انہوں نے پی آئی اے کو کلیئر کر دیا تھا ایاٹا والا نے. لیکن یہ ہے کہ سیفٹی مینجمنٹ پر جو ہے وہ پی آئی اے مطمئن نہیں تھے، انہیں اعتراضات تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ بھئی یہ ہم، اور ساتھ انہوں نے جو ہمارا سول ایویشن کا ادارہ ہے نظام جو ہے اس کے اوپر بھی عدم اعتماد کا اظہار کر دیا تھا. اب جو تازہ واقعہ ہوا ہے اس میں انہوں نے 26 جون کو پی آئی اے کو ایک خط لکھا تھا اور ان کی 24 روز کی ان کو مہلت دی تھی کہ آپ 24 روز کے اندر ہمارے خط کا جواب دیں اور یہ جو باتیں ہم نے اٹھائی ہیں ان کو ٹھیک کریں. اور پی آئی نے اس کو 28 جون کو ان کو وہ لیٹر کا جواب دیا اور اس میں وعدہ کیا کہ ہم 24 دنوں کے اندر اندر جو ہے وہ کر لیں گے. لیکن یہ ہے کہ وہ بات نہیں بن سکی. 24 میں پی آئی نے نہیں اپنے آپ کو، اس میں یہ سوال اٹھ گیا 262 والا ان بٹوین، اور وہ بھی پھر انہوں نے
معاملے کو جو ہے وہ اٹھایا کہ بھئی آپ کی خود ریاست تسلیم کرتی ہے، اور تو آپ کا اس کا مطلب ایویشن کا نظام جو ہے وہ سارے کے سارے کے اوپر سوال اٹھ گئے ہیں جو انہوں نے خطے کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اصل میں تو بات یہ ہے کہ 10 جولائی 2006 کو جو پی آئی اے کا طیارہ ملتان میں گرا تھا، اس کے اوپر ایویشن والوں انہوں نے سیفٹی والوں نے اپنی ٹیم بھیجی تھی، اور انہوں نے پوری چھان بین کی تھی پی آئی اے کے سارے طیاروں کی، اور اس میں سے انہوں نے 42 طیاروں میں سے جو 9 طیارے ہیں ان کے اوپر پابندی لگا دی تھی کہ بھئی یہ طیارے یورپ نہیں آئیں گے، جس کے بعد پھر پی آئی اے کی فرینکفرٹ کی، ایمسٹرڈیم کی اور دوسرے یورپین شہروں کی فلائٹس جو تھی وہ پی آئی اے کو بند کرنی پڑی، اپنے دفتر وہ لپیٹ کے پاکستان لے گئے تھے۔ پھر یہ پابندی جو ہے 29 نومبر 2007 تک برقرار رہی، لیکن اس کے بعد پھر فلائٹس انہوں نے جہاز اپ گریڈ کیے، پی آئی اے نے وہ جہاز پھر کلیئر ہو گئے، لیکن بہرحال کیونکہ نظام سمیٹ لیا گیا تھا تو اس لیے دوبارہ فلائٹس وغیرہ جو ہے وہ یورپ میں نہیں آئیں۔ پھر یہ ہے کہ جو ایویشن کا سسٹم ہے سارا، اس کے اندر حاضر اور ریٹائرڈ فوجی جو ہیں ہمیشہ پاکستان کے رہے ہیں، اور وہی اس نظام کو چلا رہے ہوتے ہیں، انہوں نے لائسنس وغیرہ کلیئر کرنے اور وہ سب نظام میں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں۔ اب جو گڑبڑ ہوئی ہے اس کے اندر ان کا نام بھی آ رہا ہے کہ بھئی ظاہر ہے انہوں نے وہ ان کو لائسنس وغیرہ ایشو کیے تھے، اور جب تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے اس وقت ایئر مارشل عاصم سلیمان صاحب جو تھے وہ اس کے سول ایویشن کے ڈائریکٹر جنرل تھے، اور تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے آ کے ان کو فارغ کر دیا، اور پھر نیا آدمی آج تک کوئی اپوائنٹ نہیں کیا۔ 2 سال سے اوپر ہو گئے ہیں، اور جو ایویشن کا سارا نظام ہے وہ ایک سیکٹری ایویشن جو ہے اس کا وہ ہیڈ ہے۔ اس کے اندر ایک بورڈ ہوتا ہے بیسیکلی، تو اس بورڈ میں سویلین بھی ہوتے ہیں اور ملٹری والے بھی ہوتے ہیں۔ اس وقت جو بورڈ میں ملٹری کے لوگ ہیں اس میں ایئر مارشل عمر شہزاد صاحب ہیں، پھر ایئر وائس مارشل تنویر بھٹی ہے، اور ایئر کموڈور جو ہے ناصر رضا ہمدانی ہے۔ اب یہ لوگ بیسیکلی پی اے وہاں پہ ایئر فورس میں بھی کام کر رہے ہیں، اور مین کام وہ وہاں کرتے ہیں، یہاں صرف بورڈ کے میٹنگیں وغیرہ آ کے اٹینڈ کرتے ہیں۔ لیکن ایویشن ایک ایسا محکمہ ہے جو بالکل ڈے ٹو ڈے 24 گھنٹے الرٹ رہنے والا ایک نظام ہے، جس کے اوپر ایک فل سروس نظام کا جو ذمہ دار اتھارٹی جب ہونی چاہیے اس سے وہ فارغ ہے۔ اسی لیے ایویشن کے اندر جو ہے جو معاملات بگڑتے چلے گئے ہیں، اور دیکھنے والا ان کو کوئی نہیں تھا، اور اسی دوران جو ہے وہ جعلی لائسنس بھی ہوئے۔ اب یہ ہے اس کا حال یہ ہے کہ پی آئی اے اب اپیل کرے گا یقیناً، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ 2 ماہ کے اندر اندر اس کی فیس ادا کر کے تو آپ اپیل کر سکتے ہیں، اور پھر اپیل کے اندر وہ دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے سوال اٹھائے تھے وہ کلیئر ہو گئے یا نہیں ہوئے۔ 6 ماہ کے دوران کسی وقت بھی بحال ہو سکتا ہے، جب وہ اپیل کریں اور اجلاس ہو اور وہ مطمئن کر دیں تو بحال ہو سکتی ہے، اور اگر نہ بحال ہو تو 3 مہینے اس کی ایکسٹینشن ہو جاتی ہے آٹومیٹیکلی۔ اور اگر ان 9 مہینے کے اندر بھی کوئی ایئر لائن مطمئن نہ کر سکے آٹا والوں کو تو پھر ان کا لائسنس جو ہے وہ خود منسوخ ہو جاتا ہے، پھر انہیں فلائی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اب اس وقت جو معاملہ اٹھا ہوا ہے پی آئی اے کے نام پہ، اس کے اندر پی آئی اے بھی انوالو ہے، سول ایویشن کی نااہلی بھی انوالو ہے، اور ریاست پاکستان کی قابلیت پر بھی سوال ہے۔ ان تینوں نے یہ پاکستان کی بدنامی کا موجب بنے ہیں، اور ان تینوں نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے مل بیٹھ کے۔ اور ایک جو عام ایویشن کے لوگ جو ہیں وہ یہ ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا حل پاکستان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ ایک بین الاقوامی کمیشن بنائے، ریاست جو ہے پاکستان کی حکومت، اور جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ایٹا کے ممبر بھی ہوں، امریکہ کی فیڈرل ایویشن اتھارٹی جو ہے ان کے نمائندے بھی ہوں، عالمی سول ایویشن کی تنظیم ہے ICA ان کے نمائندے بھی ہوں، اور عالمی فیڈریشن آف ایئر لائن پائلٹس ان میں سے بھی لوگ لیے جائیں، اور وہ مل بیٹھ کے پھر جو ہے پاکستان کا جو ایویشن کا نظام جو ہے اس کو درست کریں، اور جو لائسنس ایشو کرنے کی اتھارٹیز کا جو سسٹم ہے اس کو بھی وہ چیک کر کے ایک نیا نظام بنا کے پی آئی اے کو دیں، تاکہ پی آئی اے ان خطرات سے نکل سکے۔ اب ریاست اس پہ عمل کرتی ہے یا نہیں کرتی یہ بعد میں پتہ لگے۔ حریت کانفرنس کے صدر سید علی شاہ گیلانی کا استعفیٰ، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ انہیں کیوں استعفیٰ دینا پڑا؟ ہاں، سید علی شاہ گیلانی تحریک کشمیر کی جو آزادی ہے اس میں بہت بڑا نام ہے۔ انہوں نے ساری عمر بیچاروں نوجوان تھے اس وقت سے جدوجہد کی ہے، اور ان میں شروع میں تو انہوں نے جماعت اسلامی کے ممبر تھے، جماعت اسلامی جوائن کر کے انہوں نے تحریک آزاد، پھر وہ جو ہے کہ جماعت اسلامی پیچھے ہٹ گئی، سیاسی عمل جو ہے وہ زیادہ بڑھ گیا تھا، تو پھر انہوں نے جو ہے تحریک اسلامی کے نام سے خود ایک حکومت مطلب جماعت بنا لی تھی،
اور یہ کشمیر کی آزادی کے لیے جدوجہد میں یہ شروع سے اسی طرح ساتھ رہے ہیں اور بڑے لیڈروں میں سے ہیں جو تحریک آزادی کے. پھر یہ ہے کہ 93 کے اندر تمام جو، کیونکہ ان کے علاوہ اور بھی بہت 3-4 تنظیمیں جو تھیں تحریک آزادی کی تھیں، ان سب نے مل کر ایک حریت کانفرنس کی بنیاد رکھی تھی 1993 کے اندر، اور اس میں 6 جماعتیں تھیں جو تحریک آزادی میں کام کر رہی تھیں، اور اس میں پھر انہوں نے مل کے ان کو صدر چنا تھا. اور لیکن یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ پھر وہی ہمارا جو مسئلہ ہوتا ہے، اختلاف پیدا ہو جاتے ہیں. میر فاروق صاحب جو ہیں ان کی اپنی ایک آواز تھی، وہ نوجوان تھے، یہ بہرحال بڑی عمر کے آدمی تھے، اب بھی ماشاءاللہ میں 91-92 سال کے ہیں جب انہوں نے استعفیٰ دیا ہے. تو میر فاروق تھے، پھر وہ یاسین صاحب ہیں جنہوں نے پاکستان میں شادی کی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ وہ غلام نبی فائق تھے. تو وہ تو پکڑے گئے تھے کہ وہ CIA سے پیسے لیتے تھے، اس کے بعد سے وہ جب معاملہ باہر آیا تو پھر تو وہ خاموش ہو گئے. یہی لوگ ہیں، اور انہوں نے یہ گیلانی صاحب لگتا یہ ہے کہ وہ اب مایوس ہو گئے کہ پچھلے 2 سال سے 3 سال سے جس طرح بھارت کشمیر میں ظلم کر رہا ہے، اور یہ ان بیچاروں نے جو آواز اٹھائی تھی آج تک اٹھاتے رہے ہیں، اس کا کوئی رزلٹ سامنے نہیں آیا. کوئی بھی بھارت کو اس طور پر کنڈیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان لوگوں کی زیادہ جو ہے ان کو بھروسہ کرتے ہیں یہ پاکستان کے اوپر کہ بھئی ہماری پاکستان جو ہے وہ مدد کرے گا، کم از کم دنیا کی لیول کے اوپر جو پاکستان اس کے ساتھ ساتھ آواز اٹھائے. لیکن یہ ہے کہ پاکستان نے بھی اپنے مسائل میں گھرا ہوا ہے، اور جو آواز اٹھائی ہے، پہلے کشمیر کمیٹیاں تو بیکار رہیں، جب فضل الرحمان صاحب صدر وغیرہ تھے وہ تو کوئی ایسی آواز انہوں نے نہیں اٹھائی، لیکن ریاست نے بہرحال اقوام متحدہ میں بھی آواز اٹھائی ہے، اور باہر بھی یورپین یونین میں بھی اور یورپین پارلیمنٹ میں بھی. لیکن کسی نے ہمارے ساتھ ہاں میں ہاں نہیں ملائی، یا ہماری آواز کے ساتھ آواز نہیں ملائی کسی بھی بڑی طاقت نے جن کو اثر رکھتی ہیں. اور میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ وہ شاید مایوس ہو کے اب اس بڑی عمر کو انہوں نے دیکھا کہ بھئی ملک کے جو اپنی 6 تنظیموں کی کانفرنس ہے، وہ حریت کانفرنس ہے، اس میں بھی اختلاف ہے، اور باہر بھی کوئی ہماری مدد نہیں کر رہا، تو اس سے دل برہشتہ ہو کر انہوں نے شاید چھوڑ دیا. قبائلی علاقے ضلع کرم میں 2 قبائل میں تصادم ہوا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہاں جی، یہ 3 دن وہاں پہ خوب لڑائی چل رہی ہے 3 دن سے، اور اس میں اب تک کہتے ہیں 9 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، 24 زخمی ہو گئے. اور اصل میں تو یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ زمین کی ملکیت کا تنازع ہے، تو لیکن یہ ہے کہ دونوں طرف پارٹیوں نے پہلے آ کے خیمے لگائے ہوئے ہیں اور باقاعدہ ایک دوسرے پر گولہ باری کر رہے ہیں یا فائٹنگ کر رہے ہیں. اور اصل میں تو یہ 2 قبائل ہیں، ایک ہے پاڑا چمکنی قبائل اور دوسرا ہے بالیش خیل قبیلہ. اب ان میں شروع سے مذہبی بنیادوں پر بھی ایک تفریق ہے، کیونکہ بالیش خیل جو ہیں یہ اہل تشیع ہیں، اور جو پاڑا چمکنی والے ہیں یہ اہل سنت ہیں. اور انہوں نے پہلے بھی کئی دفعہ پارا چنار میں آپ نے دیکھا بڑا نام آتا ہے پارا چنار میں کہ وہاں ہر وقت شیعہ سنی فساد جو ہے رہتا ہے. اب بعض طاقتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ بھئی یہ ایک شیعہ سنی فساد ہے اور زمین کا تنازع کا نام لیا جا رہا ہے، اور اب اصل حقیقت تو وہاں جو لوگ ہیں، لیکن حکومت کی طرف سے یہی کہا گیا ہے پاکستان کے کہ زمین کا تنازع ہے، لیکن بیرونی پریس جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اہل تشیع اور ان کا ہے. اب ان میں کون صحیح ہے یہ جا کے دیکھا جا سکتا ہے. اسلام آباد میں ایک مندر کی تعمیر ہوئی ہے اور پرویز الہی صاحب نے اس پہ کوئی بیان دیا ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہاں، اسلام آباد میں یہ کیونکہ دیکھیں سندھ سے جب یہ 1 یونٹ ٹوٹا تھا تو اس وقت پھر یہ ہے کہ بہت سارے دفاتر جو تھے کراچی سے اسلام آباد شفٹ کیے تھے، تو ان میں بہت سارے ہندو بھی فیملیز بھی آ گئی تھیں. کہتے ہیں کہ تقریباً 1000 کے قریب ہندو وہاں ہیں، 125 خاندان جو ہیں وہاں اسلام آباد میں رہتے ہیں، سندھ سے آئے ہوئے ہیں. اور وہ ان کا ایک مطالبہ تھا کہ بھی ہمیں وہاں پر مندر بنانے کی اجازت دی جائے کہ ہم مندر شمشان گھاٹ اور جو کمیونٹی سینٹر ہے وہ بنانے کے لیے وہ جگہ مانگتے تھے. وہ آج تک معاملہ جو ہے وہ ہر حکومت سے مطالبہ کیا، وہ معاملہ لٹکتا رہا. لیکن یہ ہے کہ ایک تو راولپنڈی میں کوئی مندر ہے پرانا، تو وہی ان کو استعمال کرنا پڑتا تھا. لیکن ان کا یہ تھا کہ بھی ہم شمشان گھاٹ جو ہے نا، جو مرنے کے بعد ان کی کارروائی ہوتی ہے، جو رسومات وغیرہ ہوتی ہیں، اس کے لیے ہمیں کراچی لے کے جانی پڑتی ہے ناش، تو ہمیں یہاں موقع مل جائے تو ہم یہیں اسلام آباد کے اندر. تو وہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے ان کو وعدہ کیا تھا کہ بھی ہم آپ کو 3-4 کنال کا پلاٹ جو ہے وہ اس کام کے لیے دے دیں گے. تو اب انہوں نے 4 کنال کا پلاٹ ان کے نام الاٹ کیا تھا، اس کے سنگ بنیاد بھی رکھ دیا گیا
کسی حکومت کے کسی کارندے نے رکھا تھا. لیکن یہ ہے کہ کسی ایک تو یہ ہے کہ ایک ہیں چودھری تنویر احمد صاحب ایڈوکیٹ وہاں پہ ہائی کورٹ کے, انہوں نے خود یہ درخواست دے دی تھی کہ بھئی یہ ہم جو مندر کی اجازت جو ہے یہ منسوخ کی جائے, اور کیونکہ جو ذیلی عدالتیں ہیں اسلام آباد کی وہ بھی کرائے کی دکانوں میں لگی ہوئی ہیں, بنائی ہوئی ہیں, تو اور آپ مندر دے رہے ہیں کے لیے زمین دے رہے ہیں تو عدالتوں کے لیے زمین دی جائے. ان کا خیال تھا کہ میرا کیس اسٹرانگ ہے, میں یہ بات لے کے جاؤں گا. تو بہرحال چودھری عامر فاروق صاحب ہیں, جسٹس عامر فاروق صاحب, انہوں نے مقدمہ سنا اور انہوں نے کہا کہ نہیں آپ فریق نہیں ہیں, کہ آپ یہ ثابت کریں پہلے کہ آپ متاثر ہو رہے ہیں حکومت کے اس فیصلے سے, آپ پہ کیا فرق پڑ رہا ہے. ہوا ذیلی دکانوں کا تو کوئی وہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جی سید پور جو ہے گاؤں ہے یہاں قریب اسلام آباد سے, وہاں پر ایک مندر ہے. پھر یہ ہے کہ ایچ نیمن جہاں پہ زمین الاٹ کی جا رہی ہے مندر کے لیے, وہاں کوئی مسجد نہیں ہے پہلے سے, تو پہلے مسجد کے لیے دی جائے پھر مندر کو دی جائے. تو اس پہ انہوں نے پیٹیشن جب وہ خارج کر دی, انہوں نے کہا کہ نہیں اقلیتوں کو بھی اسی طرح حق ہے کہ ان کی رسومات وغیرہ بنائی جائیں. بلکہ بڑا اچھا فکرہ انہوں نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ اقلیتوں کو بھی اسی طرح مذہبی رسومات ادا کرنے کا حق ہے جس طرح پاکستان میں مسلمانوں کو ہے. تو یہ ایک اچھا فکرہ تھا. لیکن یہ ہے کہ پرویز راہی صاحب کو پسند نہیں آیا, اور انہوں نے ایک بیان داغ دیا کہ یہ جو ریاست مدینہ ہے اس سے غداری کی جا رہی ہے. اور اصل میں تو وہ لگتا یہی ہے کہ پھر ایک مذہبی کارڈ جو ہے وہ کھیلنا چاہتے ہیں, تاکہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ سے جو آج کل ان کی کیونکہ انبن چل رہی ہے اس کو انڈر پریشر رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک مذہبی کارڈ انہوں نے استعمال کیا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. 2 خواتین کا اعلیٰ عہدوں پر تقرر اور عوامی تبصرے, یہ کون سی 2 خواتین ہیں؟ ہاں, ایک تو یہ ہے کہ فوج میں پہلی دفعہ لیفٹنٹ جنرل کے عہدے پر ایک خاتون جو ہے ان کا نگار جوہر, ڈاکٹر نگار جوہر, ان کا تقرر ہوا ہے. یہ ایک باہر بہت بڑی بات ہے کہ پہلی لیفٹنٹ جنرل پاکستانی خاتون ہے. اس سے پہلے 2 میجر جنرل رہی ہوئی ہیں, شاہدہ ملک تھیں, ایک شاہدہ بادشاہ تھیں. تو عام طور پہ تو جو میڈیکل لائن ہے اسی میں آرٹلری وغیرہ میں تو نہیں یہ جاتی ڈاکٹر, تو وہ ان کو بنایا گیا ہے. تو ان کے یہ اصل میں ان پہ جو تبصرے آ رہے ہیں وہ یہ ہے کچھ پازیٹیو ہیں کچھ نیگیٹو ہیں. اس لحاظ سے تو بہرحال ایک اچھا ہے کہ ایک ایسی اتھارٹی کی جگہ جہاں پہ فیصلے کیے جاتے ہیں ان میں عورتوں کا بھی عمل دخل شامل ہو جائے. جس طرح دنیا کے اندر ہر جگہ پہ عورتوں کا عمل دخل جو بڑھایا جا رہا ہے, بعض جگہ تو جرمنی میں بعض قانون بن گئے ہیں جن کے اندر اتنے فیصد عورتوں کو وہ نوکریاں دینا ضروری ہے کہ ان کو فیصلوں میں شامل کرنا ضروری ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ کیونکہ جس خاندان سے تعلق رکھتی ہیں اس کی وجہ سے بعض لوگوں کو نے خدشات کا اظہار کیا ہے. اصل میں تو یہ ہیں وہ جو میجر عامر صاحب تھے آئی سی آئی کے, آئی ایس آئی کے, ان کی شاید یہ ان کے خاندان میں سے ہیں, وہ شاید ان کے بھانجے لگتے ہیں, اور اس کی وجہ سے وہ کوئی نیک نام افسر نہیں ثابت ہوئے. آئی ایس آئی کے اندر جو انہوں نے طالبان کا جو سارا اس زمانے کا, جس زمانے میں یہ مذہبی انتہا پسندی پھیلی ہے اور کیا نام اس کا پاکستان میں دہشت گردی کو فروغ ملا ہے, اس میں کہتے ہیں ان کا بھی ہاتھ ہے میجر عامر کا. اور پھر دوسرا کہ یہ خود بھی کیا نام اس کا, ان کے والد بھی کرنل تھے آئی ایس آئی کے اندر, اور پھر ان کا جو ہسبینڈ تھے وہ بھی میجر کے ریٹائر ہو گئے تھے, اب تو وہ فوت ہو گئے ہیں. تو بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بھئی یہ پروموشن جو ہے یہ ایک آرمی کے اندر ایک ماحول ہے کہ بھئی ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے تو آگے لے کے جایا جاتا ہے. ضروری نہیں کہ یہ بات کسی کی صحیح ہو, لیکن یہ ہے کہ وہ اس بات میں بہرحال وزن ہے کہ بھئی اوپر کے جو پاکستان کی پوسٹیں ہیں ان کے اندر مذہبی رجحان رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ زیادہ ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. اور یہ آرمی جو ہے اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. ان کا کام تو اصل میں ان کا مذہب دین سب کچھ جو ہے وہ لڑنا ہے دشمن کے ساتھ, اور وہاں اس لحاظ سے اس پہ وہ تبصرے کر رہے ہیں. لیکن جو اصل ترقی کی بات ہے جو دوسری خاتون ہیں ان پہ لوگ تبصرہ نہیں کر رہے یا ان کو نام نمایاں نہیں کیا جا رہا. ان کی تو خبریں بھی آ رہی ہیں. وہ ہے کہ ایک عیسائی ڈرائیور جو ہے اس کی بچی نے آئی سی ایس کا امتحان جو ہے وہ پاس کیا ہے اور ٹاپ کلاس کے اندر پاس کر کے اس کو وزارت خارجہ میں افسر بھرتی کیا گیا ہے. اور ان کا نام ہے جناب ان کے رابیل کینیڈی ان کا نام ہے, اور ان کے والد کا نام ہے جان کینیڈی, اور وہ سیالکوٹ کے اندر فیڈرل بورڈ آف ریونیو جو ہے اس کی گاڑی کے اندر ڈرائیور ہے.
اور انہوں نے بڑا اچھا تبصرہ کیا کہ میں ساری کاروں کے دروازے کھول کے لوگوں کو بٹھاتا رہا ہوں، اور میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ میری بچی نے بھی ایک اچھی پوسٹ کے اوپر چلی گئی. بہت اچھا. بہرحال اس لحاظ سے پاکستانی آج کے پس منظر میں بھی ایک بڑی خبر ہے کہ بھئی پہلی عیسائی خاتون جو ہیں وہ وزارت خارجہ میں تعینات ہوئی ہیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بنا مذہب و ملت کی تفریق کے اس کی محنت کا پھل ضرور عطا کرتا ہے. آج یورپین اقوام کو دیکھیے کہ ان کی ترقی اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. اگر پاکستان کی حکومت بھی ترقی اور کامیابی چاہتی ہے تو اسی معیار کو اپنانا ہوگا. بالکل یہ مثال ہے آپ کے سامنے صادق خان کی، جو اس وقت لندن کے میئر ہیں. ہم نے تو ان کو بچپن میں دیکھا ہوا ہے، ہمارے ہمسائے تھے ہماری کزنس کے، تو ساتھ کھیلے ہوئے ہیں بالکل چھوٹے سے. اور پھر یہ اپنے سرور خان صاحب جو آج پنجاب کے گورنر ہیں، انہوں نے کیریئر کا آغاز تو بس ڈرائیور سے کیا تھا، اور وہاں کے ماحول نے ان کو یہ، اور حکومت کے قوانین نے ان کی یہ مدد کی کہ وہ آج پالش ہوئے اور اس طرح پارلیمنٹ تک پہنچے، اور پارلیمنٹ میں پھر نمایاں ہوئے، اور آج پنجاب کے گورنر ہیں. بالکل. اب ناظرین یورپ سے تھوڑی بہت خبریں. ہاں جی، اس میں پہلی خبر تو یہ فرانس سے ہے کہ وہاں کے ایک سابق وزیر اعظم جو 2007 سے لے کے 2012 تک فرانس کے وزیر اعظم تھے، ان کو عدالت نے جو ہے وہ 5 سال جیل اور 3,75,000 یورو کا جرمانہ کیا. اور یہ ثابت ہوا ہے کہ وہ جس زمانے میں وزیر اعظم تھے انہوں نے اپنی وائف کو ایک تو فیک جو جاب ہے وہ آفر کی ہوئی تھی، اور اس کی وہ تنخواہ لے رہی تھیں، اور 1.3 ملین انہوں نے اس پیریڈ کے دوران جو ہے وہ تنخواہ لی تھی، اور جبکہ وہ جاب جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکی. اس کے علاوہ جو وائف سے پہلے چلڈرن تھے ان کو انہوں نے کوئی پارلیمانی اسسٹنٹ وغیرہ بنا کے تو ان کو سالانہ 1,17,000 کی جو ہے وہ جاب آفر کی ہوئی تھی، جو بھی صحیح ثابت نہیں ہوئی کہ بھئی اس کی بلا ضرورت ایک جاب کریٹ کی گئی تھی اس بچے کے لیے. تو اس کے اوپر عدالت میں مقدمہ چلا، اور انہوں نے ان کو 5 سال جیل کی سزا دی ہے، اور 3,75,000 جو ہے وہ جرمانہ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جرمنی کے اندر جو ہے وہ بچوں کے خلاف جو جنسی جرائم ہیں ان میں 30,000 افراد کے ملوث ہونے کا پتہ لگا ہے، جن کے خلاف اب حکومت نے باقاعدہ کارروائی شروع کی ہے. یہ کام اکتوبر 2019 میں گورنمنٹ نے شروع کیا تھا. برگش گلاڈباغ ایک شہر ہے جرمنی کا، وہاں سے کچھ لوگ انہوں نے پکڑے تھے، اور ان میں ایک 27 سالہ فوجی بھی تھا جس کو 10 سال قید کی سزا دی تھی. لیکن عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ 10 سال جو ہے یہ کسی نفسیاتی مرکز میں گزارے، اور وہاں صحتیاب ہونے کے بعد اس کو پھر جو ہے وہ نارمل جیل میں جو ہے بھیجا جائے. اسی طرح منسٹر ایک شہر ہے، اس سے 125 کلومیٹر پر ایک کیمپنگ ایریا تھا، اس کو اس کام کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا. تو اس کے اوپر بھی حکومت نے چھاپہ مار کے تو اس کو کیمپ کو بند کر دیا، سیل کر دیا سارے کو، اور وہاں سے بھی جو ہے چند افراد گرفتار کیے گئے ہیں. اور حکومت نے کہا کہ اس میں 30,000 افراد جو ہے ہمارے نوٹس میں ہیں، جن کو ہم فالو کر رہے تھے، ہم نے نکالا ہے انٹرنیٹ وغیرہ سے سارے جو یہ کارروائی کر رہے تھے، اور ان سب کو جو ہے ہم آہستہ آہستہ پکڑ کے تو ان کے خلاف کارروائی کریں گے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایک یورپینس جو چرچ کی آرگنائزیشن ہے اس نے ایک رپورٹ جاری کی ہے ماہ مئی تک کی، اور اس میں انہوں نے حکومت کو توجہ دلائی ہے کہ بھئی حکومت بہت زیادہ جو ہے وہ مسلمان ممالک سے آنے والے مظاہرین کو یا مہاجرین کو اپنے آباد کر رہی ہے، لیکن ان ممالک میں عیسائیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے وہ ایک بڑی لمبی تفصیلی رپورٹ ہے ہر ملک کے بارے میں. وہ ساری تو میں یہاں بیان نہیں کر سکتا، لیکن اس میں انہوں نے کہا کہ نائجیریا جو ہے اس میں جنوری 2020 سے لے کے مئی تک جو ہے 620 کرسچن جو ہے ان کو مار دیا گیا ہے، اور جس میں سے 470 کو مارنے والے جو ہیں وہ فلانی ہرمنس کوئی کبھی وہ ہے فرقہ ہے وہاں پہ نائجیریا میں، انہوں نے مارا ہے، اور 150 کو بوکو حرام والوں نے قتل کیا ہے. اسی طرح وہ کہتی ہیں کانگو کے اندر بھی اس طرح عیسائیوں کو مارا گیا ہے، حالانکہ کانگو تو بیسیکلی مسلمان ملک نہیں ہے، وہ تو کیا نام اس کا عیسائی ملک ہے، 90% وہاں پہ لوگ مسلمان وہ ہیں عیسائی ہیں، لیکن وہاں بھی اس طرح ان کو مارا گیا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں ترکی اور پھر اس طرح سربیا، مصر، موزمبک، نائجر
اور انہوں نے وہاں پہ انہوں نے اس الجیریا، ایران، یوگنڈا، تقریباً ہر مسلمان ملک کا انہوں نے نام لے کے تو وہ تفصیل جو ہے نیچے دی ہوئی ہے. جیسے نائجر میں وہ کہتے ہیں کہ ہیلی کاپٹر سے بم گرا کے ہمارے چرچ کو تباہ کر دیا گیا. پاکستان میں وہ کہتے ہیں کہ 8 مئی کو حکیم پورہ کے اندر 22 سال پرانا چرچ تھا وہ گرا دیا گیا. اور اسی طرح ایک علاقے کے اندر انہوں نے جو نام اس میں لکھا ہے رپورٹ کے اندر، وہ تو مجھ سے پڑھا نہیں کیا، کوئی سمجھ نہیں آئی اس کی، لیکن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 22 مئی کو وہاں پہ قبرستان تھا عیسائیوں کا پرانا، اس کو بلڈوزر چلا کے تو بالکل برابر کر دیے کہ اس زمین کے اوپر کسی نے قبضہ کر لیا ہے اور ہماری نہیں سنی جا رہی. اس قسم کے مطلب رپورٹس کے اندر واقع ہیں. اور آخر میں اس نے یہ سوال اٹھایا کہ ہم اس بات کے خلاف نہیں ہیں کہ بھئی جرمنی کی حکومت یورپین کیوں ان کی مدد کر رہی ہیں، لیکن یہ ایک سوال ہے کہ بھئی جن ممالک کو آپ یہاں پہ آباد کر رہے ہیں اور اسٹینڈرڈ پہ آباد کر رہے ہیں، ان ممالک کے اندر بھی جو عیسائیوں کے ساتھ سلوک جو ہے وہ بند کروایا جائے اور وہاں بھی عیسائیوں پر امن کے حالات جو ہے وہ پیدا کیا جائیں. اسی طرح یہ ہے کہ اپریل 2000 فوج میں جو ہے فوج کے اندر جرمن فوج میں جو دائیں بازو کے نظریات رکھنے والے ہیں ان کے بارے میں ایک رپورٹ آئی تھی، کچھ پتہ لگا تھا اور انہوں نے کارروائی کی تھی. اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس وقت انہوں نے کوئی پارٹی کی تھی جس کے اندر انہوں نے نازی کا سلوٹ جو ہے وہ وہاں پہ ایک دوسرے کو مارے تھے، سلوٹ کیا تھا، جس کے اوپر انہوں نے کارروائی کی تھی. اب وہ کہتے ہیں کہ KSK جو ہے ایک اسپیشل کمانڈوز ہے، اس کی پوری کمپنی جو ہے اس کے اندر ہمیں شک ہے کہ بھی سارے دائیں بازو کے نظریات رکھنے والے ہیں. وہ کمپنی اب انہوں نے ختم کر دی ہے فوج نے، اور انہوں نے کہا کہ ہر شخص کی جو ہے اس کی پوری طرح ہم تحقیق کریں گے، تفتیش کریں گے، اور ان میں سے جو دائیں بازو کے نظریات کے ہیں وہ فوج سے فارغ کر دیے جائیں گے، اور جو نہیں نکلیں گے ان کو پھر یہ ہے کہ دوسری کمپنیوں کے اندر ہم کر دیں گے، موو کر دیں گے، دوسری کمپنی میں ملازم کر دے دی جائے گی. اسی طرح جو یورپ جرمنی سے امریکہ جو ہے فوج موو کر رہا تھا پولینڈ کے لیے، اس کے لیے یہ ہے 30 جون کو اب باقاعدہ طور پر امریکن صدر نے اس کے اوپر سائن کر دی ہیں، اور وہ بات اب اوپن ہو گئی آفیشیلی کہ ہاں بھی ہم 9000 فوجی جو ہے وہ جرمنی یہاں سے موو کرے گا. اس پہ امریکن صدر نے یہ تبصرہ کیا ہے کہ بھئی جرمنی نے نیٹو کے معاملات میں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. نیٹو کا سارا خرچہ جو امریکہ اٹھا رہا ہے، ہم نے بڑی کوشش کی تھی کہ جرمنی جو ہے وہ نیٹو کا خرچہ اٹھائے، ہم مطلب اپنا شیئر بڑھائے، اور اس نے نہیں بڑھائے، اس لیے ہم یہاں سے اپنی فوج کو موو کر کے لے کے جا رہے ہیں. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جو گیس وغیرہ کے معاہدے ہیں قدرتی، اس میں جرمنی نے روس کی بڑی مدد کی ہے. روس کو بڑے بڑے وہ دیے گئے ہیں، ٹھیکے دیے گئے ہیں، پروجیکٹ میں ہے، جس کو امریکہ جو ہے اچھی نظر سے نہیں دیکھتا. لیکن سینٹ کے 6 ممبران نے جو یہ سوال اٹھایا ہے اس بات کے اوپر کہ بھئی جرمنی ہمارا اتنا بڑا پرانا اتحادی ہے، اور اس کے اندر یہ فوج کو موو کرنے سے پہلے وہاں سے کیوں نہیں بتایا گیا جرمنی کو. اور انہوں نے باقاعدہ جو کمیٹی ہے ان کی دفاعی، اس کو خط لکھا ہے کہ بھئی آئندہ سے بجٹ کے اندر جو بھی فوج کی موومنٹ وغیرہ ہو وہ پہلے سینٹ سے منظوری لی جائے، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ وہ پوری ایک رپورٹ تیار ہو جو سیکٹری دفاع جو ہے وہ سینٹ میں پیش کرے، اور سینٹ کی منظوری کے بعد یہ قدم اٹھایا جائے. یہ سینٹ میں پاس ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی، لیکن بہرحال سینیٹر نے اس کے خلاف جو ہے ایک آواز اٹھائی ہے. اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہیں گے، اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے اور پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے. اللہ حافظ و ناصر.